کل پرسوں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ کچھ عورتوں نے جلوس نکالا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. کیسے گزاریں آپ؟ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ جو مرضی کروں. بھئی یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. یہ میرا جسم میرا نہیں ہے، میری آنکھیں میری نہیں ہے، میری زبان میری نہیں ہے. اگر تو یہ میری ہے تو میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، جب میرا ہے تو مرضی کیسے کروں؟ تو کوئی چیز بھی میری نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز اللہ کی ہے. میری آنکھیں اگر اللہ نہ چاہے کہ یہ آنکھیں دیکھنے تو دیکھ سکتی ہے، جس کی اللہ آنکھیں واپس لے لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی. وشفتین، ہم نے تمہیں یہ خوبصورت ہونٹ عطا فرمائے. یہ تمہارے نہیں ہے، یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، یہ جسم یہ دل دماغ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. جب یہ اللہ کا ہے تو اس کو کس کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہن؟ خدا کے لیے عقل کریں. کچھ ہم عقل کریں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھے یہاں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے. یہ سب سیکھ کے کرنا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کرنا تھا یہاں کچھ بھی. کیونکہ دیکھو میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں خود بخود نہیں آیا یہاں، مجھے کسی نے بھیجا ہے یہاں. میرا یہاں آنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ بات اگر اسی بات پہ غور کر لینا تو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کس نے بھیجا یہاں. کیا میں نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں مجھے بھیج دیں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. میری تو آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا میں دنیا میں آ گیا ہوں. اب بتاؤ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے کیسا بننا تھا؟ مجھے مرد بننا تھا، مجھے عورت بننا تھا، مجھے خوبصورت بننا تھا، مجھے عام انسان بننا تھا، مجھے صدر بننا تھا، مجھے وزیر اعظم بننا تھا، مجھے ملازم بننا تھا. کسی نے پوچھا یہ بات؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا بتاؤ؟ ہم تو بے بس ہیں ہر حال میں میرے دوستوں.